پاکستان نے تفتان کا بارڈر کھول دیا ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا قطر جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہی ہوتا ہے۔ ایران سنبھل گیا، اس نے بھرپور جواب دیا۔ اسرائیل کی جو ٹوٹل آبادی ہے 2025 کی مردم شماری کے مطابق 95 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہے۔ ایران کی آبادی 10 کروڑ ہے۔ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہے اتنی تہران کی آبادی اس سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کی اس آبادی میں 75% یہودی ہے۔ بہت سارے اسرائیلی اس بات سے ناخوش ہیں۔ نیتنیاہو نے انہیں آگ میں جھونک دیا ہے، اب وہ سرنگوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ مرکز میں فیملیوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، یہ ایک اور طرح کی اذیت ہے۔ نیتنیاہو نے بظاہر تو ایران پہ اٹیک کیا ہے لیکن ان لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ یہ جو متھ تھی ایک تو ٹوٹ چکی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کا غرور خاک میں مل گیا جس طرح ہم نے اس سے پہلے انڈیا کا رحیم زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج پھر اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان نے تفتان کا بارڈر کھول دیا ہے اور ایرانی مہاجرین ہیں جو ادھر داخل ہو گئے پاکستان میں بھی۔ جبکہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل رات سے زبردست حملے کیے گئے ایران کی طرف سے۔ اس کے نتیجے میں حیفا میں ان کی آئل ریفائنری کو بڑا نقصان پہنچا، جبکہ پرسانک میزائل حملے میں 10 منزلہ عمارت جزوی طور پہ تباہ ہو گئی۔ تقریباً اس میں 5 بندے مرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ بتایا گیا کہ 7 لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 10 منزلہ عمارت گری ہے، ساری نہیں گری، گرچہ آدھا حصہ کا گر گیا ہے، اور کہتے ہیں 5 بندے مرے ہیں۔ تو یہ بڑی حقیقت پسندانہ سی بات ہے کہ جب دو ممالک کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا قطر جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ جنگ کا آج کل جو ماڈرن جنگیں لڑی جا رہی ہیں، یہ اس کا اصول ہی ہے، یہ پراپیگنڈا بیس زیادہ ہوتی ہیں، اس میں کوئی سچ بہت کم سامنے آتا ہے۔ ہاں البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ویڈیو سامنے آ جاتی ہے وہ ایک ثبوت ہوتا ہے۔ اس جنگ کے مقاصد کیا ہے، اس میں حاصل کیا کیا جائے گا، یہ ایک سوال بنا ہے اور یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کا اسرائیل نے اتنا جو رسک لیا ہے، ظاہر ہے اب اسرائیل تو اس سے پہلے غزہ میں حملے کرتا آیا ہے۔ غزہ میں ان کے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی تھی، جب وہ غزہ کے شہری بیچارے عورتیں بچے عام لوگ شہری ہوتے تھے اوپر سے آ کے بمباری کر کے چلے جاتے تھے، وہ تو ان کے مفاد میں تھا کیونکہ ان کو جوابی کارروائی نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی کر پا رہا تھا، ان کی وہاں طاقت کا مظاہرہ ایک یک طرفہ تھا۔ لیکن یہاں صورتحال ذرا بالکل مختلف ہے، جہاں اسرائیل نے اس پہ جارحیت کی، جمعہ کے روز ایران پہ حملہ کیا ہے، جس ابتدائی حملے میں ایران کی ملٹری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا اور اس کا نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے بعد ایران سنبھل گیا، اس نے بھرپور جواب دیا اور جنگ شروع ہے۔ آج تیسرا دن ہو گیا ہے، اس میں اب تک کی جو اموات کا بتایا گیا ہے 10 اسرائیل تسلیم کر رہا ہے، اس میں 80 زخمی کہہ رہے ہیں یا 100 سے زیادہ ہو گئے، اب 150 بتا رہے ہیں اتنے زخمی ہو گئے ہیں۔ جبکہ ادھر شہداء کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے ایران کی وہ 78 ہے، جبکہ 300 سے زائد ادھر زخمی ہیں۔ یہ حتمی اموات نہیں ہو سکتی، اس کی اموات کہیں زیادہ ہوگی کیونکہ اتنے بڑے پیمان پر دونوں طرف سے جدید اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اسرائیل کی بنسبت جو ایران کے حملے ان میں ذرا مختلف نوعیت کی انہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو عراق، شام، اردن کے اوپر سے ہوتے ہوئے میزائل پہنچ جاتے ہیں، یا ان کی جو فضائی جو کارروائی کرتے ہیں وہ پہنچ جاتی ہے ایران تک۔ گرچہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ایران حملہ کرتا ہے تو ایک اسے عراق میں وہاں کچھ امریکن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکن فوجی ہیں، وہ بھی روکتے ہیں، جبکہ شام میں اسے روکا جاتا ہے کہ اردن میں خود اردن کی فضائیہ روک رہی ہے، یہ جو ایران سے جا رہے ہیں میزائل جاتے ہیں وہاں روکتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ اسرائیل میں پہنچتے ہیں تو ان کا اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو وہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی جو میزائل ہیں جا کے گرتے ہیں اسرائیل کے علاقے میں، اور لیکن پھر وہ بھی تباہی مچا رہے ہیں، اس کی بعد اموات ہو رہی ہے۔ اب اسرائیل میں ایک یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسرائیلی اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو نیتنیاہو نے جو اٹیک کیا ہے کیا سوچ کے کیا ہے، اس کے کیا اہداف تھے، کیونکہ نیتنیاہو نہ تو وہاں حکومت تبدیل کر سکتے ہیں، نیتنیاہو نہ تو وہاں ایران کو مکمل تباہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی نیتنیاہو اس طاقت کے استعمال کے ذریعے ان کے ایٹمی پروگرام کو روک سکتے ہیں۔
اگر یہ تینوں مقاصد حاصل نہیں کیا جا سکتے تو کیا اس کو جنگ کا مقصد صرف اسرائیلیوں کو مروانا ہے؟ اسرائیل کی جو ٹوٹل آبادی ہے 2025 کی مردم شماری کے مطابق وہ 95 لاکھ ہے، یا پھر 95 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہے، یہ ٹوٹل آبادی بنتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ایران کی آبادی 10 کروڑ ہے، اور جس لیے اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہے اتنی تہران کی آبادی اس سے زیادہ ہے۔ تہران کی آبادی 1 کروڑ 10 یا 12 لاکھ بنتی ہے، تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگا لیں جتنی تہران کی آبادی ہے اتنی خود اسرائیل کی ساری نہیں ہے، اور اس اسرائیل کی اس آبادی میں 75% یہودی ہے، 20% عرب رہتے ہیں، اور باقی اقوام آباد ہیں۔ اور اس سارے جو اٹیک ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں اسرائیل کے جو جارحانہ پالیسی ہے اس کی صرف حکومت کے علاوہ کوئی حمایت کر رہا ہو۔ بہت سارے اسرائیلی اس بات سے ناخوش ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ جب وہ غزہ پہ ادھر بمباری کر رہے تھے، اس کے جواب میں جب حماس اور حزب اللہ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے، تب بھی اسرائیلی اس بات وہاں مظاہرے ہو رہے تھے، لیکن اب تو براہ راست اس جوابی حملوں کا ٹارگٹ شہری بن رہے ہیں، اسرائیلی شہری، اور اسرائیلی شہری اس بات پہ بڑے ناخوش ہیں، وہ اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے انہیں آگ میں جھونک دیا ہے۔ اب وہ جو بڑے آرام سے بڑے اپنے بنگلوں میں اپنے اس میں رہتے تھے، بڑی آسائش کی زندگی بسر کر رہے تھے، نیتن یاہو نے ان کو وہاں سے نکالا ہے، اب وہ سرنگوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ وہی شہری جو اپنے گھروں میں رہتے تھے، اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اس زیر زمین سرنگیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یا بینکرز کہہ رہے ہیں، ان میں چلے جاتے ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں۔ اور یہ بینکرز میں آپ یہ کسی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینکرز میں ایک آدھ میزائل ہے، ایک آدھ اٹیک ہوا ہے، دوڑ کے بینکرز میں چلے گئے، یہ تو بات ماننے والی ہے کہ پھر واپس گھر آ گئے۔ لیکن جب جنگ مسلسل جاری ہو، آپ کے اوپر مسلسل میزائل حملے ہو رہے ہوں، تو ایسے میں بینکرز میں فیملیوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک اور طرح کی اذیت ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ نیتن یاہو نے بظاہر تو ایران پہ اٹیک کیا ہے، لیکن دوسرا اٹیک اس کا اپنے ہی شہریوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنی آبادی کو، اپنے ہی لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ ایران کے خلاف جارحیت کا مرتکب ہوا ہے، اب خود اس کا سب سے بڑا اتحادی جو اس کے بے شک پشت پناہی کر رہا ہے، آج بھی جو ان کے ایرانی وزیر خارجہ نے آج جو تہران میں پریس کانفرنس کی ہے، عباس اراغچی نے، انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ ہم امریکہ کا یہ موقف نہیں مانتے کہ انہوں نے اسرائیل کی حمایتوں سے حاصل نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے ایک خط لکھ کے عراق کو بتایا ہے کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی عباس اراغچی کا موقف ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، امریکہ اس میں شامل ہے۔ اب امریکہ اس میں اعلانیہ طور پہ شامل نہیں ہے، لیکن وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ جب ہماری سالمیت کو خطرہ ہوگا تو جوابی کارروائی ہم ان اڈوں کے خلاف بھی کریں گے جو ان کے ارد گرد واقع ہیں، جس جگہ سے انہیں شک ہوا کہ وہاں سے ان کے خلاف کارروائی میں مدد ہوئی ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو اس طرح سے جو دفاعی ماہرین ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف جب ایران اس کو اٹیک کرنے میں سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سے اسرائیل 2000 کلومیٹر نہ صرف دور ہے، بلکہ اس کو ایسی فضائی حدود پار کرنی پڑ رہی ہے جہاں جگہ جگہ اس کے جو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کے میزائل کہیں پہنچتے ہیں اسرائیل تک۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں یہی اڈوں جو یہ بات کر رہے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور باقی جو اڈے اس کے ارد گرد بنے ہوئے ہیں، خواہ وہ سمندر میں ہے، خواہ وہ کہیں خشکی پہ ہیں، کہیں بھی کوئی اس کا اتحادی اگر ہے، اس کے خلاف اگر ایران کارروائی کرتا ہے تو وہ 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہ بالکل ان کے رینج میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اڈوں کو آرام سے ایران تباہ کر سکتا ہے، گرچہ وہ اڈے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ جب جنگ لگ جاتی ہے پھر یہ جو متھ تھی ایک تو ٹوٹ چکی ہے نا۔ اس جنگ نے ایک اور جو میتھ تھی کہ اسرائیل پتہ نہیں کیا ہے، بہت ظالم ملک ہے، تو یہ اسی طرح اسرائیل کا غرور خاک میں مل گیا، جس طرح ہم نے اس سے پہلے انڈیا کا دیکھا تھا۔ انڈیا کی بھی ایک میتھ بنی ہوئی تھی کہ علاقائی بڑی طاقت ہے، تو امریکہ اس کا اتحادی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چین کے خلاف استعمال ہوگا، طرح طرح کی کہانیاں گھڑی جا رہی تھی۔ لیکن جب پاکستان کے خلاف انہوں نے یہ جو جارحیت کی، اس کا پاکستان نے جواب دیا، اس کے 5 طیارے گرا دیے، اس کے جو ایئر بیسز تباہ کیے، اس کے ملٹری انسٹالمنٹس کو نقصان پہنچایا، تو اس کے بعد انہوں نے منتیں کر کے امریکہ کی وہ جنگ رکوائی، اور اس کے بعد یہ میتھ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی
کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور پتہ نہیں طاقتور ملک ہے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پاکستان نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اب دوسری طرف جو جنگ مشرق وسطیٰ میں ہو رہی ہے اس میں اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کر کے اپنا جو اس کا طاقت کا جو بڑا بھرم تھا وہ خود ہی توڑ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایران پابندیوں کے باوجود، دنیا میں اکیلا ہونے کے باوجود اسرائیل کو اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے اور اس کے اندر حملے کر رہا ہے، اور یہی اگر خدا نخواستہ اگر پاکستان کے ساتھ جس طرح وہ سازشیں کرتے ہیں، اگر یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح اسرائیل آ جائے تو یہ اس بات کا امکان ہے کہ بے شک وہ امریکہ جس کی حمایت بھی ہو تو پاکستان اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں بھی اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی اور اس کی فوج ہے، اور اسی طرح کا جو موقف جو امریکہ کو سپر پاور کے ہر جگہ امریکن مداخلت ہوتی ہے وہ بھی ایک متھ بنی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت تک قائم ہے یہ متھ جب تک امریکہ کے اندر اٹیک نہیں ہوا ہے۔ یہ لڑائیاں جب بھی امریکہ نے لڑی ہیں، کبھی عراق میں لڑی ہے، کبھی لیبیا میں، کبھی افغانستان میں، کبھی ویتنام میں، کبھی کہیں وہ مختلف ملکوں میں جا کے وہاں جنگ لڑتے ہیں، اور اس سے گرچہ ان کا مالی نقصان ہوتا ہے، ان کے فوجی مرتے ہیں، لیکن خود امریکہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جب کبھی امریکہ کے اندر جنگ شروع ہو گئی، اگر اس کا جواب امریکہ کے اندر آنا شروع ہو گیا تو پھر یقیناً جو مت بنی ہوئی کہ سپر پاور ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی بھی ملک جس کا امریکہ سے براہ راست اگر لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی مستقبل کی بات کرتے ہیں، اگر اس طرح کوئی بات ہو جاتی ہے، اگر کوئی اس کا دشمن ملک خواہ روس کے لیں، چین کے لیں، پاکستان کو تھوڑی دیر پہ سائڈ پہ رکھے، پاکستان اگر اس میں ظاہر معاشی طور پہ اتنا نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے ڈائریکٹ ٹکر لے، لیکن اگر روس چین کا کہہ دے کہ اگر فرض کیا یہ جنگ ابھی مفادات کی جنگ ہوتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، اگر فرض کیا ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ دونوں طاقتیں تو یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ وہاں سے واشنگٹن کو نشانہ بنا سکتے ہیں، نیو یارک کو بنا سکتے ہیں، کیلیفورنیا، جہاں وہ چاہے وہ اس کے اندر اس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب جس دن امریکہ کے اندر جنگ گئی، امریکہ کی یہ متھ بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن فی الحال بات ہو رہی ہے اسرائیل کی، جس نے جنگ شروع کی ہے، لیکن اب اسے ختم کرنے کے لیے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جب تک ہمارے ہدف پورے نہیں ہوتے ختم کر دیں گے، لیکن یہ ہدف ان کے اہداف اب لگتے نہیں اچیو ہوں گے، کیونکہ اس کے ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے۔ اب جب وہ ان کو شکست ہونا شروع ہو گئی ہے مختلف محاذ پہ، ان کو جواب، ان کے طیارے گرنے شروع ہو گئے ہیں، ان کے میزائل اب اہداف کا حاصل نہیں کر پا رہے، ان کو جب جوابی کارروائی میں ان کے خود اسرائیل کے اندر اٹیک ہو رہے ہیں، تو اب ایک مغربی میڈیا نے یا انڈیا نے کچھ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ ان کی کوئی مدد کر رہا ہے۔ اب کسی کا نام تو ابتدائی طور پہ نہیں لیا گیا، لیکن وہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی مدد کر رہا ہے۔ اب کون مدد کر رہا ہے یہ تو ایک فرضی سا قصہ ہے، لیکن ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ کل وزیر دفاع پاکستان کے وزیر دفاع اور وزیر اعظم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہوتی ہے، بڑھتی ہے یا کیا کرتی ہے، کیونکہ مقاصد حاصل کرنے والی بات تو اب ختم ہو گئی ہے۔ اب ایران نے کم از کم لیڈرشپ کی شہادت کے بعد جو ایک ری ارینجمنٹس کیا ہے اور اس کے بعد جوابی کارروائی کی ہے، اس کے بعد یہ کم از کم ثابت ہو گیا ہے کہ ایران اس کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ ایران میں جو مقاصد حاصل کرنے والا جو فارمولہ ہے، جو بڑی ان کی خوش فہمی ہے، وہ تو ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کبھی کوئی مقاصد ایران کے خلاف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ جب امریکہ کی بھرپور حمایت کے ساتھ عراق اور ایران کی جنگ 8 سال تک چلی تھی، لیکن مقاصد تب بھی حاصل نہیں کیے جا سکے تھے۔ اب 1 کروڑ کی آبادی والا اسرائیل کب تک ادھر یہ کرے گا؟ جوابی کارروائی میں تو وہ اپنے سارے شہریوں کو، اپنے سارے اثاثوں کو گنوا بیٹھے گا۔ یہ جوابی کارروائی جب شروع ہوئی، ابھی تو وہ الزام لگا رہے ہیں، ابھی اگر اسلامی ممالک اکا دکا یا کچھ اتحادیوں کے ساتھ روس یا کوئی اور شامل ہو گیا تو پھر تو اسرائیل کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ جنگ جس حد تک وہ دعوے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، نیتن یاہو کبھی آگے میڈیا پہ بڑے متکبرانہ دعوے کرتے ہیں، وہ بالکل خاک میں مل جانے ہیں۔ ابھی جو صورتحال ابھی تک بنی ہے اس میں اسرائیل بے شک سارے دعوے کرتا پھرے، لیکن ابھی تک اس کو نہ کوئی ہدف حاصل کیا۔ ہاں انہوں نے شہادتیں ضرور شروع میں ہوئی ہے ملٹری کی لیڈرشپ کی، لیکن اس کے باوجود یہ تباہی تو ظاہر ہے، جنگ جب شروع ہوتی ہے جنگوں میں تباہی تو ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اس کے جواب میں اپنے ملک کا نقصان کرواتے ہیں، اور ان کی آبادی اتنے شاید تیران میں یا اتنے ایران میں اتنے لوگ اتنے
امتحان میں نہیں ہے جتنا اسرائیل میں امتحان میں ہے۔ اسرائیلی تو اب چوہوں کی طرح بلوں میں چلے گئے ہیں، بینکرز میں چلے گئے ہیں، اور یہ زندگی ان کے لیے کتنی اذیت ناک ہے۔ اگر سامنے آنے والی ویڈیوز دیکھیں تو وہ سڑکوں پر کس طرح چیختے چلاتے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اس پہ پتہ چلتا ہے اس میں کہ اس میں اسرائیل نے اٹیک کیا ہے یا اسرائیل پہ اٹیک ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب امریکہ کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ وہ جو جوا انہوں نے کھیلا ہے، جو کوشش کی ہے کہ نہ اس طرح وہ حکومتیں تبدیل کرا سکتے ہیں، نہ اس کا ایٹمی پروگرام رکوا سکتا ہے، تو نہ اسی طرح کسی بھی ملک کو، ایران سمیت کسی بھی خود مختار ملک کو اس طرح آپ دبا نہیں سکتے، اسی طرح دباؤ میں لا نہیں سکتے۔ اور یہ جو رہی بات نیوکلر جو مذاکرات ہونے تھے امریکہ کے ساتھ جو اتوار کو شروع ہونے تھے، جنگ کی وجہ سے معطل ہو گئے، تو اس کی تاریخ بھی بڑی مختلف ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے جو مغرب کے ساتھ 2015 میں ایران نے کیا تھا، ایران تو اس کی حمایت کر رہا تھا، ایران تو اس کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تھا، وہ پاسداری کر رہا تھا۔ ایران تو 2015 میں جو مغربی ممالک کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کی پاسداری کر رہا تھا۔ یہ 2015 میں یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی تھے جو اپنے پہلے دور میں انہوں نے یک طرفہ طور پہ یہ معاہدہ ختم کر دیا تھا۔ اب وہ یک طرفہ طور پہ ختم کر دیا تھا، اب وہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں دوبارہ مذاکرات کے لیے، کہیں مذاکرات کی میز پہ آئیں تو کہیں ہم دباؤ میں ڈال کے کوئی فیصلہ کروا سکیں۔ وہ بات پھر سمجھ آتی ہے، آپ مذاکرات میں شاید کوئی بات منوا لیں کیونکہ آپ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں پابندیوں کے مختلف حوالوں سے، لیکن جب آپ طاقت کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے گاؤں میں ایک مثال ہوتی ہے جو مضافات میں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جب زبردستی پہ بات آئی تو پھر گاؤں کا جو کمی کمین جرایا ہوتا ہے وہ بھی نہیں مانتا، پھر آپ زبردستی کسی کو نہیں منا سکتے۔ یہ تو خاص کر آج کل جدید دنیا میں آپ کس طرح ممکن ہے کہ ایک خود مختار ملک کو اس طرح حملے کر کے یہ کسی دباؤ میں لانے کی کوشش کریں، ان سے کوئی فیصلہ کروائیں یا ان کی رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اب تک کی جنگ میں یہی کچھ ثابت ہوا ہے، اور اس کے آگے جب اہداف کی بات آتی ہے، نیتن یاہو جو دعوے کرتے ہیں تو بظاہر اس طرح ہی لگتا ہے کہ نیتن یاہو کا یہ خواب ہی رہے گا، کوئی اس کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے، اور الٹا نیتن یاہو اور ان کے اتحادیوں کو منتیں کر کے اس جنگ سے الگ ہونا پڑے گا اور یہ جنگ بندی کرنی پڑے گی۔ یہ صورتحال اس طرح کی اب تک کی ہو گئی ہے۔ اب اس بات میں بالکل بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران نے اس کا جواب دیا ہے، مطلب اس کو اگر کوئی اس طرح بیان کرتا ہے کہ شاید یہ ایران کے حق میں ہم کوئی ڈنڈی مارے ہیں، اس طرح کی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ یہ زمینی حقائق بالکل اسی طرح کے سامنے آ رہے ہیں اور وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایران کسی حد تک کسی کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے، لیکن وہ مقابلہ جاری ہے اور ایران اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے۔ آئندہ کی اپڈیٹس کیا ہوتی ہیں اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔